قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلین بالحج فامرنا ان نشترک فی الابل والبقر كل سبعة منا فی بدنہ. رواه مسلم. محترم ناظرین، دیکھیے ایک سوال بار بار مجھ سے ہو رہا تھا کہ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہونا چاہیے اور کیا 7 حصہ ہونا ضروری ہے یا اس سے کم میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. مثلا 2 آدمی مل کر کے ایک گائے کی قربانی کرنا چاہے یا 3 آدمی مل کر کے قربانی کرنا چاہے یا اسی طرح سے 4 آدمی مل کر کے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ سوال کئی سال سے برابر اٹھ رہا تھا، مجھ سے بھی ہو رہا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے تحریری شکل میں ہینڈبل کی شکل میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. باوجود اس کے اس سال پھر کئی دفعہ سوال ہو چکا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے نیت اور ارادے سے نکلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ کی قربانی میں ہم میں سے 7 آدمی کو شریک ہونے کا حکم دیا تھا. تو دیکھیے اس حدیث سے 2 بات خاص طور سے سمجھ میں آتی ہے. ایک نمبر کہ گائے میں حصے لگنا جائز ہے. ایک نمبر ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو مکمل ایک گائے قربانی دینی پڑے گی، 2 آدمی 3 آدمی شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ جواز مل رہا ہے کہ 2 آدمی 3 آدمی اس طرح سے 7 آدمی تک گائے اور اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ بالخصوص حجاج کرام کی قربانی کا ذکر ہے اس میں، اور اسی سے محدثین نے عام قربانیوں کا قیاس کیا ہے کہ حجاج کرام جس طرح منی میں حج کے بعد قربانی پیش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جس ملک میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ بھی حصے میں قربانی دے سکتے ہیں. وہ کن جانوروں میں حصے لگا سکتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ بکریاں جو ہے، بکری میں یہ حصہ نہیں چلے گا، شرکت نہیں چلے گی. اونٹ میں شریک ہو سکتا ہے، گائے میں شریک ہو سکتا ہے. اب یہ کتنے لوگ ایک گائے اور اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جمہور اور تمام اہل علم کے نزدیک 7 آدمی سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اکثر مدت ہے. اقل مدت کے بارے میں تمام محدثین اور جمہور و اہل علم کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ 7 سے کم میں جتنے بھی ہو جائیں قربانی کر سکتے ہیں. چاہے 2 آدمی مل کر کے ایک گائے قربانی دے یا 3 آدمی مل کر کے دے. بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ 7 حصے سے جتنے کم ہوں گے اتنے ہی زیادہ افضل اور اولا قربانی وہ مانی جائے گی. اس لیے کہ اس میں کیا ہے، گوشت بھی اس کو زیادہ فراہم ہوگا اور جو مقصد ہے قربانی دینے کا وہ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا. بڑی قربانی ہونے کے ناطے ثواب بھی زیادہ مل سکتا ہے. فقراء مساکین میں تقسیم کرنے کی جو بات ہے تو اس میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر پائے گا. تو ہر 2 اعتبار سے جتنے حصے کم ہوں گے اتنے ہی زیادہ بڑی قربانی مانی جائے گی اور اجر و ثواب کا وہ زیادہ مستحق بھی ہوگا. یہی اہل علم کا فتویٰ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام جلد 2 صفحہ 244 میں بھی یہی بات لکھتے ہیں، اذا كانوا اقل من 7 اجزأت عنهم، کہ جب 7 آدمی کی طرف سے ایک گائے اور اونٹ کفایت کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے کم میں بدرجہ اولا کفایت کریں گے. اور وہ متطوعون بالفضل،
وہ فضل کے بھی زیادہ سے زیادہ وہ مستحق بنیں گے, زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب ملے گا. امام قاسانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب البدائع میں بھی یہی بات لکھتے ہیں, ولا شک فی جواز بدنۃ و بقرۃ اقل من 7, 7 لوگوں سے کم کی جانب سے ایک گائے اور اونٹ کے قربانی کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے. 2 آدمی شریک ہو جائے, 3 آدمی شریک ہو جائے, 4 آدمی شریک ہو جائے, 7 سے زیادہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے, 7 حصے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, بعض بھائی ہمارے یہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں آدمی 2 ہو یا 3 ہو, حصے 7 ہی ہونا چاہیے, یہ بیکار والی بات ہے, بے بنیاد والی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ اس طرح سے کہتے ہیں اگر 2 آدمی مل کے 2 حصہ میں کریں گے تو حصہ برابر نہیں ہوگا, 3.5 کر کے ہو جائے گا. ارے ایک حصہ کر کے جانے کے بعد جب 2 آدمی ہوگا 2 حصہ ہو جائے گا, 3 آدمی ہوگا 3 حصے ہو جائیں گے. اسی پر تمام مفسرین محدثین اہل علم کا فتویٰ ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو, یہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے 7 حصہ سے کم میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں صرف 2 باتیں آپ کو ملتی ہے, شرکت کی گنجائش اور کیا کہتے ہیں 7 آدمی یہ علل اکثر ہے, اس سے کم میں آپ قربانی کر سکتے ہیں 2 آدمی 4 آدمی مل کر کے. یہی جمہور کا فتویٰ ہے اور یہی اہل علم کا جو ہے خیال ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ سے زیادہ ہم سے ہو سکے ہم قربانی کر کے اللہ رب العالمین کا قرب اور نزدیکی حاصل کر سکے, توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.